بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان میں تھے۔ ادھر مسجد نبوی میں صحابہ کرام میں گفتگو ہوئی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کون تیار کرے گا۔ مدینہ میں بغلی اور مکہ میں صندوق والی قبریں کھودی جاتی تھی، جبکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغلی قبر پسند فرماتے تھے۔ مسلمانوں میں دو شخص قبریں کھودتے تھے، مہاجرین میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ صندوق اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لحد والی قبریں بناتے تھے۔ دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا اور یہ بات طے پائی کہ جو پہلے پہنچے گا وہ قبر کھودنے کا شرف حاصل کرے گا۔ چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی بغلی کی تھی، بہت سے مسلمان دعا کر رہے تھے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے پہنچ جائیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودنے کا اعزاز پا لیا، اور یوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا بھی پوری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام نے مدینہ کی سکونت ترک کر دی تھی اور شام چلے گئے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی غمزدوں میں داخل تھے، لیکن جب زیادہ پریشانی بڑھتی تو آستانہ نبوت کا رخ کرتے اور مہینوں کا سفر طے کر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے اور قلب و جگر کو سکون پہنچاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت حضرت ابو طلحہ نے شام میں گزارا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہیں بسر کیا۔ البتہ حضرت فاروق اعظم کی وفات سے کچھ روز پہلے آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو ان کی ذات پر جو اعتماد اور ان کی منزلت کا جو خیال تھا، وہ اس سے ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا، آپ لوگوں کے سبب سے خدا نے اسلام کو عزت دی۔ آپ انصار کے 50 آدمی لے کر صحابہ کرام پر متعین رہے، توقع کہ یہ کوئی خلیفہ نامزد کر لیں۔ جہاز پر انتقال اور 7 دن بعد تدفین۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ برات تلاوت فرما رہے تھے، جب آپ اس آیت پر پہنچے، ولولہ جہاد تازہ ہوا۔ گھر والوں سے کہا کہ خدا نے بوڑھے اور جوان سب پر جہاد فرض کیا ہے، میں پھر جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے سفر کا انتظام کر دو۔ یہ 2 مرتبہ کہا۔ بڑھاپے کے علاوہ روزہ رکھتے رکھتے بھی بہت نحیف ہو گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ عہد نبوی میں تمام غزوات میں شریک ہو چکے، حضرت ابو بکر و عمر کے زمانہ خلافت میں برابر جہاد کیا، کیا اب بھی جہاد کی حرص باقی ہے؟ آپ گھر بیٹھیے، ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد میں جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھلا رکنے والے کب تھے؟ شہادت کا شوق ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بولے، جو میں کہتا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ گھر والوں نے چاروں ناچار سامان سفر درست کیا اور یہ 70 برس کا بوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ غزوہ بحری کے لیے اسلامی بیڑا روانہ ہونے والا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاز پر سوار ہوئے اور غزوے کے منتظر تھے کہ ساعت مقررہ آ پہنچی اور ان کی روح عالم قدس کی جانب پرواز کر گئی۔ بحری سفر تھا، زمین کہیں نظر نہ آتی تھی، ہوا کے جھونکے جہاز کو غیر معمول سمت میں لیے جا رہے تھے۔ اس مجاہد کی لاش جہاز کے تختے پر رکھی تھی۔ آخر 7ویں روز جہاز خشکی پر پہنچا۔ اس وقت لوگوں نے لاش کو وہاں ایک جزیرے میں دفن کیا۔ اس وقت تک لاش بینہ صحیح و سالم اور تر و تازہ تھی۔